السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نماز کے طریقے کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم قیام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ قیام میں ثنا پڑھنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات اور دعائیں پڑھنے کے بعد، جو آج کل آپ سیکھ بھی رہے ہیں نماز کے اذکار میں سے، تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یعنی اگر آپ نے نماز میں سب کچھ پڑھ لیا، صرف سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ یعنی آپ نے اتنا زور دے کے یہ بات فرمائی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صرف امام ہی کو نہیں بلکہ مقتدیوں کو بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی نماز پڑھے اس میں ام القرآن نہ پڑھے تو ایسی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کامل نہیں۔ ابو صائب نے کہا، میں نے کہا، اے ابو ہریرہ، میں بعض اوقات امام کے پیچھے ہوتا ہوں، تو انہوں نے میری کلائی دبائی اور کہا، اے فارسی، اسے اپنے نفس میں پڑھا کرو۔ یعنی جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں اور امام اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو تم دل ہی دل میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیام میں اہم ترین چیز سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر آپ لیٹ نماز جوائن کرتے ہیں اور آپ کو صرف اتنا وقت ملتا ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو آپ کی رکعت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ امام کے پیچھے نماز جوائن کر رہے ہیں اور آپ نے اللہ اکبر کہا نماز شروع کرنے کے لیے، اور اس نے اللہ اکبر کہہ دیا رکوع کرنے کے لیے، اور آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہی نہیں، تو آخر میں پھر ایک رکعت اور آپ ادا کریں گے۔ عصر کی جو 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے یا وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے جو یہ 4 رکعتیں ادا کرے۔ یعنی جس کو اللہ کی رحمت پانی ہو وہ یہ 4 رکعتیں پڑھ لے۔ مفہوم یہ ہے، اگر آپ جیسے حرم میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، مسجد میں ہیں، تو اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا تحیۃ المسجد کے آپ نے پڑھے یا تحیۃ الوضو پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔